اور کتنے لوگ یزید کا دفاع کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، اسے بچاتے پھر رہے ہوتے ہیں، اسے ایسے سائیڈ پہ نکالتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، امام عالی مقام جیسا، ارے جن کی بارگاہ میں سب کو بیعت کرنی چاہیے تھی، اس سے بیعت مانگ رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح میں کون ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں مقام کیا عطا کیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کیا ہے۔ ارے بدبختو، بیعت امام عالی مقام علیہ السلام کے ہاتھ پر کرو، تم امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ مانگ رہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بول اٹھے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد کے نداد دست در دست یزید، سرداد کے نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ بادشاہ بھی حسین ہیں، دلوں پر جو راج کرتے ہیں، دلوں پر جو راج کرے بادشاہ تو وہ ہوتا ہے۔ بادشاہ وہ تھوڑے ہوتا ہے کہ جو کرسی پر چڑھ کر بیٹھ جائے، ارے قید خانے میں بھی رہے تو بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے۔ ماضی میں دیکھیں تو جناب یوسف کو قید خانے میں دیکھیں، پھر تخت مصر پر دیکھیں۔ اگر کوئی دور جدید میں دیکھنا چاہتا ہے تب بھی اس بات کو سمجھ لے کہ حق کا بلند کرنا، حق کا ساتھ دینا، حق کو ظاہر کرنا، اسی لیے تو امام حسین نے قدم بڑھائے۔ بنیادی بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ جو دلوں پر راج کرتا ہے، ارے جسموں پر تو حکمران راج کیا کرتے ہیں۔ تو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین کو سنبھالنے والے، دین کی آبیاری کرنے والے، دین کی پناہ بننے والے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ سرداد سر تو دے دیا، نداد دست در دست یزید، سر تو دے دیا مگر اپنا ہاتھ یزید پلید کے ہاتھ میں نہ دیا، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام حسین۔ اس لیے دین اسلام وجود میں محمدی ہے کہ یہ آقا علیہ السلام نے عطا کیا، مگر اپنی بقا میں یہ حسینی ہے۔ وہ ہے احباب گرامی قدر، امام علی مقام علیہ السلام حق کے لیے نکلے تھے، حق کی سربلندی کے لیے نکلے تھے، دین کے لیے نکلے تھے، دین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے، اسلام کے لیے نکلے تھے، اسلام کی سربلندی کے لیے نکلے تھے، اور اس طرح سے نکلے تھے، کہا کہ حق کو بالا رکھنے کے لیے، حق کو بلند رکھنے کے لیے، حق کے پرچم کو بلند رہنے دینے کے لیے، کہا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، خون دینا پڑتا ہے تو دیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام کے گلشن کی آبیاری کے لیے اپنی جان بھی دے دی، اپنا خانوادہ بھی لوٹا دیا، اور اپنے اعزاء اور اقربا کو بھی شہادت کے لیے پیش کر دیا، اور اس شان صبر کے ساتھ پیش کیا کہ پیشانی پر کوئی خم نہیں آیا، کوئی لکیر نہیں آئی، کوئی جنبش۔ مولا اگر تو اس پر راضی ہے تو ہم بھی تیری رضا میں۔ حق کی خاطر نکلنا سیکھیے، حق کو اپنانا سیکھیے، حق پر چلنا سیکھیے، حق کے لیے کھڑا ہونا سیکھیے، اور اگر حق کے لیے کبھی جان بھی دینا پڑے تو پھر رب سے بولا کیجیے، رب سے باتیں کیا کیجیے، اور کم از کم یوں تو کہہ دیجیے
مولا اگر تو یہاں راضی ہے، ایسے راضی ہے، تو ہم تیری رضا میں راضی۔ اس لیے حق میں طاقت ہوتی ہے، طاقت میں کبھی حق نہیں ہے، حق ہی طاقت ہوتا ہے، طاقت کو حق نہ سمجھیں، اس لیے کہ طاقت سر قلم کر سکتی ہے، مگر حق وہ ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حسین کا نام لیا جا رہا ہے، بچوں کے نام حسین پر رکھے جا رہے ہیں، اہل ایمان اہل دل اپنے بچوں کے نام حسین رکھتے ہیں، مگر کبھی کسی گھر میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہاں ان کا لاڈلا پیدا ہو تو کوئی یہ کہہ سکے یا اس کے دل میں خیال بھی گزرے کہ اس کا نام یزید رکھیں۔ یزید پر تھوکتا کوئی نہیں ہے اور حسین کو دل سے کوئی نکالتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آج کی اس گفتگو کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے، اور آقا و مولا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رہنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں زندگی گزارنا اور اپنی ساری زندگی نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھونڈنے میں گزارنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے دل میں اتارنے والا بنا دے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دیں۔ اس پیغام کو لے کر چلیں، اٹھیں، اپنے بچوں میں یہ پیغام پہنچائیں۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے گوشے انہیں متعارف کریں کہ وہ سخاوت کیسے کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر بندگی کیسے کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بندگی کیسے کرتے تھے، اور اللہ کے لیے جب جان دینے کا وقت آیا تو خود کو شہادت کے لیے پیش کیسے کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ السلام علیکم۔